جس کو لکھتے ہیں وہ ہو گئی۔ ایک سوال یہ کیا ہے کہ قبر پر میت پر جب جاتے ہیں تو اس کی تدفین کے بعد مٹی ڈالنا یہ کیسے ہے؟ دیکھو بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے اہل مدینہ کو جو دیکھا ہے، یا والد صاحب کو جو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کے صاحبزادے تھے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میت کی تدفین کے بعد جو میت کی قبر پہ مٹی ڈالتے تھے دونوں ہاتھوں سے لب بھرتے تھے۔ لب اردو میں اسے کہتے ہیں، یہ ایک چلو، اور قبر پہ مٹی ڈالنے کے لیے دونوں ہاتھ بھرنے پڑیں گے، یعنی یوں دونوں ہاتھوں سے مٹی سمیٹ کے ایسے پھینکے گا سر کی طرف۔ جب سر کی طرف زیادہ ہو جائے گی تو پھر وہ پاؤں کی طرف آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو ملاتے تھے، ایسے لب بنا لیتے تھے، یعنی مٹی کو سمیٹ کے اور پھر اسے پھینکتے تھے۔ یہ حدیث میں آیا 3 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ جب وہ پھینکے، یاد مسئلہ سن لو، اور مجھے نہیں خیال کہ پھر آپ کی عمر اگر اب 15 سال کی بھی ہے نا تو آپ پوری زندگی یہ مسئلہ سن سکتے، اس لیے کہ ہم لوگوں نے اس منبر نے تعلیم چھوڑ دی ہے۔ یہ منبر اب فرقہ واریت کے لیے رہ گیا ہے، اور یہ منبر اب رہ گیا ہے سیاسی چپکلشوں کے لیے اور ان کرتوتوں کے لیے۔ منبر جو تعلیم دیتا تھا وہ نہیں۔ اور جو بھی عمر کے لوگ ہیں، کسی سے پوچھنا کہ آج تک یہ مسئلہ سنا ہے، 3 لب بھرنے ہیں دونوں ہاتھ ملا کے اور پھینکنا ہے، اور پہلے کے بعد یہ دعا مانگنی ہے، منہا خلقناکم۔ اللہ کہتا ہے قرآن کریم میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، منہا خلقناکم، لوگوں ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا۔ دوسری لب پھینکے اور کہے کہ وفیہا نعیدکم، اور پھر تمہیں اسی زمین میں ہم واپس لے آئیں گے۔ اور پھر تیسری لب دونوں ہاتھ ملا کر پھینکے اور پھر پڑھے آگے آیت پوری، فیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم تمہیں اسی مٹی سے اٹھا کر اپنے سامنے لے آئیں۔ فقہا کہتے ہیں کہ اس آیت کو 3 حصوں میں تقسیم کرے۔ پہلا، جب پہلی لب پھینکے اور پہلی مرتبہ مٹی ڈالے تو یہ کہے منہا خلقناکم اللہم جافی الارض عن جنبی، اے میرے پروردگار اس میت کی قبر کے دونوں جو اطراف ہیں نا، دائیں اور بائیں جو دیواریں ہیں، اللہ ان کو ہٹا دے، دور کر دے، اس کی قبر کو کھول دے۔ کون مانگتا ہے میاں؟ کون یاد کرتا ہے؟ میرے اگر مرنے پہ کہیں آ جاؤ تو یہ یاد کر کے آنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منہا خلقناکم، فقہا نے لکھا ہے منہا خلقناکم اللہم جافی الارض عن جنبی، اللہ اس کی دونوں پسلیوں سے مٹی کو دور کر دے۔ اور اگر عورت ہے تو پھر پڑھے کہ اللہم جافی الارض عن جنبیہا، اللہ اس خاتون کی دونوں پسلیوں سے مٹی کو ہٹا دے۔ مطلب یہ ہے کہ پروردگار اس کی قبر کشادہ ہو جائے۔ پھر دوسری مرتبہ لب بھرے اور پھینکے اور اس کے لیے دعا مانگے گا قرآن کی آیت کو وفیہا نعیدکم، اور ہم نے تمہیں اسی میں لوٹانا ہے۔ تو پھر کہے کہ اللہ مفتح ابواب السماء لروحہ، اے پروردگار آسمانوں کو کھول دے اس شخص کی روح کے لیے، یہ تیرا قرب پائے، تیرے عرش تک پہنچے، یا اس سے بھی آگے حضیرت القدس کو پہنچے۔ اور اگر عورت ہے تو اس کے لیے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مفتح ابواب السماء لروحہا، اللہ اس کی روح کے لیے، اس خاتون کی آسمانوں کو کھول دے، یعنی اس کی روح اللہ کا قرب پائے اس خاتون کی، حتیٰ کہ خدا کے جو مقرب ترین فرشتے ہیں اور جہاں عالم ارواح میں فیصلے ہوتے ہیں، خدا ان کو پوچھتا ہے کہ میرے اس فیصلے کو دیکھو میں کرنے والا ہوں، وہاں تک اس ماں کی، اس بہن کی، اس بیٹی کی رسائی۔
اور تیسری لب پھینکے اور یہ پڑھے کہ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور ہم تمہیں اسی سے اٹھا لیں گے. تو اگر مرد ہے تو اس کے لیے پڑھے کہ اللہم زوجہ من الحور العین، اللہ اسے حوروں کی رفاقت نصیب فرما. حور عین جو ہے بلند ترین ایک خاتون، اس کا حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا، اللہ اسے اس کی رفاقت دے. اور اگر وہ مرد ہے، اور اگر عورت ہے تو پھر یہ کہے کہ اللہم ادخلھا الجنۃ برحمتک، اللہ انہیں جنت میں اپنی رحمت سے جگہ دے. یہ 3 مرتبہ مٹی پھینکنی ہے، اور ہر ایک مرتبہ پھینکنے کے بعد یہ دعا مانگنی ہے. حوالہ اس کا چاہیے ہو تو شامی دیکھ